بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اردو ورلڈ کی جانب سے قرآن فہمی کے سلسلے میں خوش آمدید۔ ہم اس سے پہلی چند نشستوں میں سورۃ البقرہ کے حوالے سے کچھ آیات کا جائزہ لے رہے تھے کہ دعوت حق کے مقابلے میں عمومی طور پہ تین قسم کے گروہ سامنے آتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حق کی دعوت کو دل و جان سے قبول کر لیتا ہے، اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتا ہے، اور ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو حق کی دعوت کے مقابلے میں کھلم کھلا مخالفت میں سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دوغلا پن اختیار کرتا ہے، دل سے وہ حق کی دعوت کو قبول نہیں کرتے لیکن بظاہر وہ دعوت حق کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ تو عمومی طور پہ بننے والے ان تین طبقات کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیوں سمیت جب بیان کر دیا، اب اللہ رب العزت اپنی تمہید کے بعد اس کے بعد ایک مقصودی بات کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے اور دعوت توحید دی ہے۔ یعنی آج کی اس نشست میں ہم قرآن مجید کی دعوت توحید کو سمجھیں گے۔ تو بڑھتے ہیں آیات کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پہ پھل اگائے، سو اس اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے لوگو، عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی۔ یہاں لفظ رب جو لایا گیا ہے اس میں ایک حکمت ہے کہ اس لفظ کے استعمال سے دعوے کے ساتھ دلیل خود بخود آ گئی کہ عبادت کا مستحق، عبادت کے لائق ذات وہی ہے جو تمہیں پالتا ہے۔ ربکم، رب کہ وہ رب ہے، لہٰذا عبادت کے لائق ذات بھی وہی ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت صفات بیان فرما رہے ہیں اپنی۔ الذی خلقکم، ہم نے اس کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ اس کی عقلی دلیل کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں وجود بخشا ہے، اور پھر صرف تمہیں نہیں، والذین من قبلکم، تمہارے جو آباء و اجداد تھے، تمہارے جو بڑے تھے، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے۔ لعلکم تتقون، اس حصے سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ جو ہم نے توحید اختیار کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہم تقوی اختیار کرنے والے بنیں گے، ہم اس رسید رستے پہ چل کے جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ نہ تو زمین اتنی سخت ہے کہ تم اس میں کھیتی باڑی نہ کر سکو، اس میں کام کاج نہ کر سکو، نہ اتنی نرم بنائی کہ اس میں ٹھہرنا چلنا پھرنا ہی ناممکن ہو جائے، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، پھر اس آسمان سے بارش برسائی، اس بارش کے ذریعے مردہ زمینوں کو اللہ زندہ کر کے تمہارے لیے پھل باغات اللہ رب العزت اگاتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں فلا تجعلوا، یہ ساری اپنی نعمتیں نشانیاں گنوا کے فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ ذرا غور کیجئے قرآن مجید نے کس خوبصورت پیرائے میں توحید کی دعوت دی ہے کہ تم جانتے بھی ہو کہ تمہیں پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ تمہارے لیے زمین بچھانے والی ذات کون؟ اللہ۔ آسمان بنانے والی ذات کون؟ اللہ کی ذات ہے۔ پھر اس آسمان سے بارش برستی ہے، اس بارش کی برکت سے تمہارے لیے زمین سے اناج اگتا ہے، تم کھاتے ہو، یہ ساری چیزیں تم جانتے ہو۔ جب اس ہر چیز کا تم اقرار کرتے ہو تو پھر اللہ کے لیے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ کیا کوئی ہے
کہ جو اللہ کے سوا تمہیں پیدا کر سکے؟ کیا کسی انسان میں، کسی جن میں، کسی فرشتے میں یہ طاقت ہے کہ جو تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کر سکے؟ کیا کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ زمین کو بچھا سکے، آسمان سے بارش برسا کے پھر زمین سے پھل باغات تمہارے لیے اناج اگا سکے؟ جب کوئی نہیں ہے اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ یہ ساری قدرت اللہ کی ہے، تو پھر اس اللہ کا شریک کسی کو مت ٹھہراؤ۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی دوسرے کو آپ جو مان لیں۔ اس لیے جو عبادت، چاہے ہماری بدنی عبادت ہے، چاہے ہماری زبان کی کولی عبادتیں ہیں، یا ہماری مالی عبادتیں ہیں، وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان اپنی نعمتوں کو گنوا کے ہمیں اپنی طرف بلایا ہے۔ اس لیے سجدہ اللہ رب العزت کی ذات کو، پکار صرف اللہ رب العزت کی ذات کو، اس لیے جس نے ہمیں عدم سے وجود بخش دیا، جس نے ہمارے ماں باپ کو پیدا کر دیا، زمین بنا دی، آسمان بنایا، بارش برسائی، رزق کا انتظام کیا، وہی ہے جو ہمارا حاجت روا ہو، وہی ہے جو ہماری مشکلیں دور کر سکتا ہے، جھولیاں بھر سکتا ہے، ہماری وہ بگڑی بنا سکتا ہے، ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ دعا اور پکار اسی کے لیے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب تم یہ ساری نعمتیں جانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو پھر عبادت کا رخ بھی صرف اللہ کی طرف موڑ دو۔ یہ تھی قرآن مجید کی دعوت توحید کہ جو اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں ہمیں ارشاد فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔